خواتین و حضرات، ہم آپ کو اپنے اگلے پروگرام کے میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ امبیسڈر عزیز خان صاحب کے ساتھ ہمارے دوسرے پینل کا انٹرویو دیکھ چکے ہیں، جس میں خاص طور پہ افغانستان کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ امبیسڈر عزیز خان صاحب کا ماشاءاللہ 37 سال کا تجربہ ہے، جس میں انہوں نے 2 دفعہ ہندوستان میں سرو کیا ہے، 80s میں اور دین 2003 آنورڈ 3.5 سال۔ تو یہ دونوں بڑے کروشل ٹائمز تھے، کیونکہ وہ اندرا گاندھی کا ٹائم تھا اور اس وقت بھی بہت انڈیا پاکستان ریلیشنز میں کبھی ٹینس تھے، کبھی کم ٹینس تھے۔ لیکن جو دوسرا پارٹ تھا جس میں امبیسڈر عزیز خان صاحب ہائی کمشنر تھے، پہلے ڈپٹی ہائی کمشنر تھے، اور جب ہائی کمشنر تھے تو اس وقت یہ تھا کہ ہمارے حالات انڈیا کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور جو 2002 کے آخر میں وہ جو آئی بال ٹو آئی بال ٹائپ سچویشن تھی، وہ واجپئی کی جو فیبرری 2003 کی اسپیچ تھی، جس میں انہوں نے ایک آلو برانچ کا وہ کیا تھا، اس سے کافی حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے، بائی لیٹرل بھی اور سارک لیول پہ بھی، اور پھر وہ کافی امیدیں اس سے وابستہ ہو گئی تھیں۔ تو امبیسڈر عزیز خان صاحب اس وقت دلی میں پوسٹڈ تھے اور بہت ایکٹیولی اس میں انوالوڈ تھے۔ وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ٹیک 2 میں بھی انوالو رہے ہیں، اگر یہ کہ آج کل فار ویریس ریزن ٹیک 2 جنرلی ذرا مدم پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر ریاض بخاری۔ سر، ویلکم ٹو آور شو۔ سر، آپ کے جیسے یہ میں نے کہا کہ آپ تو دونوں دفعہ بہت دلچسپ موقعوں پہ وہاں پہ تھے، پوسٹڈ رہے۔ آپ کے خیال میں یہ جو 16 سال کا گیپ آیا پہلی پوسٹنگ اور دوسری میں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت حالات کیا تھے، فرام اس پرسپیکٹو سے بھی کہ ہم رہے تو ایک وہ دشمن کے ہی لیول پہ، کوئی دوستی بہت زیادہ بڑھ نہ سکی، لیکن کچھ لگ رہا تھا کہ جیسے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہوں گے۔ آپ اس کو کیسے کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، اس کے 2 آسپیکٹس ہیں، ایک انڈیا پاکستان ریلیشنز کا آسپیکٹ ہے، ایک جو ہے ہندوستان پر سے کا آسپیکٹ ہے۔ پہلی دفعہ جب میں پوسٹ ہوا تھا وہاں پہ، تو ہندوستان جو تھا وہ ایک مختلف سچویشن تھی وہاں پہ، اور ہم کافی شاک ہو گئے تھے کہ یہ ہے ہندوستان، یہ ہے دلی۔ دکانیں بڑی کمزور سی تھیں، سوشلسٹ اکانومی تھی ان کی، اور ان کے ٹی وی پروگرامز بڑے وہ ہوتے تھے۔ سارا دلی جو تھا وہ پاکستان کے جو سیریلز ہوتے تھے اس زمانے کے، وہ واچ کیا کرتا تھا، اور ہم اپنا سارا سامان یہاں سے پاکستان سے خرید کے لے کے جاتے تھے۔ روپی جو تھا وہ انڈین روپی سے پاکستانی روپی اسٹرانگ تھا، اور اس میں ان کی وہ جو تھا وہ دیور کمنگ آؤٹ، وہ جو تھے نکل رہے تھے اس سے، جو ایک سوشلسٹ اکانومی انہوں نے اپنے اوپر لگائی ہوئی تھی۔ 16 سال کے بعد جب میں دوبارہ وہاں گیا ہوں تو میں اس جگہ کو پہچان نہیں سکا، دلی کو۔ جتنا وہ دلی چینج ہو گیا تھا، جتنا ماڈرنائز ہو گیا تھا، جتنا ایفلوئنس اینڈ پراسپیرٹی وہاں پہ نظر آ رہی تھی۔ دیر آر بہت پاکٹس ہیں پاورٹی کی، بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جو تھی ایلیٹ سوسائٹی کی جو ایفلوئنس تھی، وہ کوئی ڈفرینٹ لیول پہ جا چکی تھی۔ جی، تو وہ انڈیا جو ہے وہ اس دوران میں بہت ترقی کی انڈیا نے اس پیریڈ میں، اور مینلی وہ منموہن سنگھ کے زمانے میں کی جو نرسمہا راؤ کے زمانے میں، منموہن سنگھ فائنانس منسٹر تھے، اس زمانے میں جو لبرلائزیشن شروع کی، اس نے بڑا فرق کیا، اور انڈیا نے اکنامک اچیومنٹس میں بہت بگ لیپ فارورڈ۔ اچھا سر، یہ 2002 میں جب ہمارے حالات انڈیا کے ساتھ کافی خراب تھے، تب بھی بی جے پی کی گورنمنٹ تھی اور واجپئی ہی تھے، اور پھر وہ 2003 میں جب تھوڑا سا چینج آف ہارٹ ہوا تو پھر حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اب جو ہے حالات ہمارے ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے ہیں، وہ حساب سے وہ پاکستان کو ارریلیونٹ سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ کیا یہ پرسنالٹی اتنی امپورٹنٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان کے؟ ایک پرسنالٹی جو ہے واجپئی کی، وہ جب چاہے تو حالات کو اتنے زیادہ ٹینشن کے لیول پہ لے جائیں اور آہستہ آہستہ پھر اس کو امپروو کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، پرسنالٹیز کا اثر تو ہوتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ کیا ہے، لیکن
تعلقات کا جو تھا ایک واجپئی کا تھا کہ امپروو کرنے ہیں پاکستان کے ساتھ تعلقات، تو انہوں نے کچھ سٹیپس لیے، جی ہم نے سٹیپس لیے، اور ہم نے ہمیشہ سے یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز کی کوشش کی ہے۔ بدقسمتی سے انڈیا نے وہ اس کو ٹھیک طرح سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا، اور انڈیا کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات کی خرابی کا سبب ہے وہ صرف ایک چیز ہے، وہ کشمیر کا ایشو ہے، اور جب تک کشمیر کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا یہ حالات خراب ہی رہیں گے، اس میں اونچ نیچ ہوتی رہے گی۔ کشمیر کے ایشو کی ریزولوشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا نے جتنی بھی کوورسو ٹیکٹکس کی ہیں، جتنی بھی وہاں پہ وہ فوج کی در اندازی ہوئی ہے، ابھی دیکھ لیں کہ 7 لاکھ کی فوج ہے وہاں پہ، لیکن کشمیر کا مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈنڈے مار کے سیدھا کرنا مشکل ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو پاکستان کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ لیٹ سٹ ڈاؤن اینڈ سیٹل دا ایشو وچ از ایکسیپٹیبل ٹو دی کشمیری پیپل، اور وہ ابھی بھی پاکستان کا موقف اسی موقف پہ ہے، لیکن انڈیا نے اس کو بالکل ترک کیا ہوا ہے۔ اب تو ریسنٹلی جو کچھ انہوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریلیشنز ڈاؤن گریڈ ہوئے، یہ جو 2019 میں انہوں نے ایبروگیشن کیا ہے، تو اس کے بعد اگین ٹوٹلی انکالڈ فار تھا یہ ایکشن، اور اب اسی کی وجہ سے یہ ساری وہ ہوئی۔ لیکن اب یہ جو ان کی سپریم کورٹ نے بڑا ڈس اپوائنٹنگ ججمنٹ دیا ہے، وچ واز ایکسپیکٹڈ ان اینی کیس، کیونکہ چاہے کتنا ہی لائق اور قابل جج ہو، ایک نظر حکومت کی طرف بھی رکھتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اب ایک دوبارہ اگر وہ اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کر دے اور اس میں کشمیر کا اسٹیٹس واپس ادھر لے آئے، تو پھر بھی کچھ آگے کی طرف حالات جا سکتے ہیں۔ جی، تو سر میں ریاض کو کہتا ہوں کہ پہلے ریاض کچھ کویشچن آپ کے ساتھ تیار کیے ہیں انہوں نے، اینڈ دین دوبارہ سر اسی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ آپ نے کشمیر انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی بات ہو رہی ہے، اسٹیٹ ہوڈ کی بات یہ آپ نے کہ وہ ریسٹور کیا جائے۔ انڈین سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا اس میں اسی کا ذکر کیا ہے کہ اسی سال سپٹمبر تک الیکشن بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے، لیکن ہم نے یہ جو 2 پروویژن تھیں اسپیشل پروویژن انڈین کانسٹیٹیوشن میں، ان کو کبھی نہیں مانا۔ ہاں، ہم تو ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں۔ 35A جو ہے وہ تو ختم کر دی گئی، اب کوئی بھی انڈیا سے آ کے وہاں پر آ کے کاروبار کر سکتا ہے، پراپرٹی لے سکتا ہے، ڈیموگرافی ساری چینج ہو رہی ہے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ 35A جو ہے وہ صرف کشمیر کے لیے نہیں ہے، وہ انڈیا کے 1-2 اور اسٹیٹس کی طرف پہ بھی اپلیکیبل ہے کہ وہ، لیکن یہ جو یہاں اس وقت جو وہ ہے، انڈینز نے بہت چالاکی کی ہے، اور وہ یہ کیا ہے کہ وہ ڈومیسائل لا جو بنایا ہے، اور اس میں جو ان کو اجازت مل گئی ہے کہ جو لوگ ایک عرصے سے رہ رہے ہیں وہاں پہ یا پیدا ہوئے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر جو اس میں بیوروکریسی آتی ہے وہ انڈیا سے آتی ہے، کشمیر میں سرو کرتی ہے، تو ان میں جو ان کے بچے ہیں اور یہ دے آل کوالیفائی فار دا ریزیڈنس لا، ایون انڈین آرمی کے جو لوگ اور آرمی کے ان کے جو بچے ہوئے ہیں، ایگزیکٹلی، تو اس کی وجہ سے اتنے لوگ ایلیجبل ہو جائیں گے ایز ریزیڈنٹس دیئر کہ اس وقت جب نیکسٹ الیکشنز ہوں گے تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے کہ خطرہ تو یہ ہے کہ وہ شاید مسلم میجورٹی جو ہے وہ مسلم مائنورٹی بن جائے گی وہاں۔ سر اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو وہ کام طاقت سے نہیں کر سکے، وہ یہ جو ان کے 2019 اگست کے جو ان کے اقدامات ہیں کپل ود دی ڈیسیژن آف دی سپریم کورٹ، اب وہ اس میں وہ سکسیزفل ہو جائیں گے انفارچونیٹلی یس۔ تو لیکن کشمیریوں نے ابھی بھی، کشمیری جو ہیں اب وہ اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ جو پرو انڈیا پارٹیز تھیں فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی، اب وہ بھی اینٹی انڈیا بن گئی، ان کے سٹیٹمنٹس ڈفرینٹ ہو گئے، تو یہ نہیں ہے کہ کشمیریوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور کشمیری اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے،
کیونکہ کشمیریوں کی اپنی ایک شخصیت ہے، ایک ان کی آئیڈینٹی ہے. they will not like that to be meddled with. جی ابھی سر چند سالوں سے تو ہمارا بالکل ہی ان کے ساتھ رابطہ آفیشیل لیول پہ نہیں ہے، ان آفیشیل بھی شاید ہے کہ نہیں، اب کوئی اس سے کہہ نہیں سکتے. اور جو کانفیڈنس ان کو اس چیز سے ملا ہے کہ جی ٹھیک ہے پاکستان سے ڈی ہائیفنیٹ ہو کے دے فیل ویری کانفیڈنٹ، اسی لیے تو وہ ریلیونس کی بات کرتے ہیں پاکستان کی. تو ان حالات میں ڈو یو تھنک کہ اگر کوئی نئی گورنمنٹ پاکستان میں آتی ہے الیکشن کے بعد اور وہ کوئی ان کے ساتھ کوئی بریک تھرو پاسبل ہوگا؟ اگر ہوگا بھی تو کیا ہم وہ جیسے پہلے ایکوالٹی سے بات کرتے تھے وہ وہی ہوگا یا وہ تھوڑا سا وہ چینج ہو چکا ہوگا ایکویشن؟ اس کے لیے قصور ہمارا اپنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے. انڈیا نے اس دوران میں بہت ترقی کر لی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ انڈیا از ان اے ٹوٹلی ڈفرینٹ لیگ. جی. اور ہمیں اب چاہیے کہ اپنے اندرونی مسائل کی طرف توجہ دیں اور اپنے حالات ٹھیک کریں، اکنامک سچویشن کو ٹھیک کریں. انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک دن میں 2 دن میں تو اچانک ٹھیک ہونے سے رہے. ابھی تو فی الحال میرا نہیں خیال کہ کوئی پیش رفت ممکن ہے. اب انڈیا میں الیکشن ہونے لگے ہیں. جی. انڈیا کے الیکشن میں ابھی تو دیکھیے ابھی چند دنوں میں وہ رام مندر کی انوگریشن ہونی ہے. جی. اس پہ پتہ چلے گا کہ کس قسم کا فینیٹسزم وہاں پہ ڈسپلے ہوتا ہے. الیکشن سے پہلے ان کا جو ہے وہ ریٹرک کیا ہوتا ہے، موسٹ پروبیبلی پی جے پی کا جو طریقہ کارروائی ہوگی وہ یہی ہوگی کہ ٹف سٹینڈ ٹورڈز پاکستان، جی. تاکہ ان سے وہ ووٹس گارنر کر سکے. ویسے بھی ان کا ایج رہے گا الیکشن میں کیونکہ اپوزیشن کانگریس تو تقریباً ختم ہو گئی ہے. کوئی پرسنالٹی وہاں کوئی ایسی نہیں ہے جو کہ اٹریکٹ کرے لوگوں کو. وہ جو کوalition بنائی ہے وچ از کالڈ انڈیا، ہاؤ سکسیزفل اٹ از، اس میں بھی بریک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل کہیں میں پڑھ رہا تھا کہ ابھی بھی وہ بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ نتیش کمار کو کسی طرح وہ کر کے اپنے ساتھ دوبارہ ملا لے جیسے پہلے ملایا تھا. تو الیکشن کے وقت تک تو اب میرا خیال ہے حالات میں کوئی سازگار آنے کی، بہتری آنے کی کوئی امید نہیں نظر آتی. اس کے بعد الیکشن ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس میں اگر وہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کر دیتے ہیں دوبارہ کشمیر کی، جو کہ ہم نے تو یہی اعتراض تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنے ایمبیسڈر کو ریکال کیا اور ان کے ایمبیسڈر کو بھجوا دیا کہ یہ ایک غلط کام ہوا ہے. تو اس طرح وہ واپس وہ چیز آ جائے گی. اس کے بعد کیا حالات بنتے ہیں، بات چیت شروع ہوتی ہے اور پھر وہ ایک بیبی سٹیپس وغیرہ لے کے آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. بٹ اگین ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں ان سے کہ وہی کمپریہنسو ڈائلاگ پروسیس جو پہلے چل رہا تھا جس میں آل ایشوز آر ٹو بی ڈسکس انکلوڈنگ دا ایشو آف جموں اینڈ کشمیر، وی شوڈ گیٹ بیک ٹو دیٹ اینڈ دین سی کہ کس طرح وہ چلتا ہے. کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جب تک کشمیریوں کی مرضی کے مطابق، خواہشات کی مرضی بلکہ خواہشات کے مطابق حل نہیں ہوتا، کشمیر میں امن نہیں آئے گا. جی سر، انڈیا میں الیکشن جیسے آپ نے کہا ہو رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں. انڈیا میں پاکستان ایک فیکٹر پروموٹ کیا جاتا ہے ٹیررزم کے حوالے سے اور مسلمانوں کے لحاظ سے بھی. پاکستان میں انڈیا فیکٹر نہیں ہے الیکشن میں ابھی. اور جو بھی میڈیا رپورٹس ہیں، جو نئی ڈسپنسیشن پوسٹ الیکشن جو ہوگی وہ اتنی ہاٹ نہیں ہے انڈیا کے حوالے سے. اور وہ ان کا تو ایجنڈا اور مینیفیسٹو اور نیریٹو یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے بزنس کے ریلیشن شپ ہوں، ٹریڈ ریلیشن شپ اچھے ہوں اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر لیں گے. اس صورتحال میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان انڈیا کا فیوچر پوسٹ الیکشن؟ دیکھیں، پاکستان کا آپ نے صحیح کہا، پاکستان کے الیکشنز میں انڈیا کبھی بھی فیکٹر نہیں رہا ہے، کافی عرصے سے فیکٹر نہیں رہا ہے. انڈیا کے لیے پاکستان بیشنگ از ویری امپورٹنٹ فار دیئر الیکشنز. اب انڈیا کے بعد اس کے بعد کیسی گورنمنٹ یہاں بنتی ہے، ہماری انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، آیا ایک مضبوط حکومت بن پائے گی. بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شاید نہ بھی ہوں. تو یہ ایک گیس ورک کی بات. جب ہمارے الیکشن ہو جائیں گے
ان کے بھی الیکشن ہو جائیں گے اور ان کے الیکشن میں غالباً یہ بی جے پی ہی جیتے گی فی الحال تو یہی لگتا ہے. آل دو الیکشنز کین نیور بی پریڈکٹڈ، ابھی کافی دن ہے، کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر مودی آتا ہے دوبارہ تو اس کے بعد وہ ان کا سٹینس ٹف رہے گا. اور اب انڈیا اپنے آپ کو ایک مختلف لیگ میں سمجھتا ہے کہ ان کی وہ جو انڈو پاک ختم ہو گئے کر دیا ہے انہوں نے، اینڈ دی انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز سپورٹڈ دیٹ. اب آپ دی انڈو پاک ہائیفینیشن از اوور. ایف پیک شروع کر دیا ہے، دس از نیو ٹرمینالوجی. انڈیا ہیز گاٹ اٹ سیلف ان ٹو اے ڈفرنٹ لیگ، اور تو وہ اس کلاؤڈ کو یوز کریں گے. ہمارا جہاں تک تعلق ہے ہمیں اپنے موقف پہ رہنا چاہیے، اور وہ ہمارا موقف ہمیشہ سے بڑا ریزنیبل رہا ہے کہ وی وانٹ ٹو ہیو گڈ ریلیشنز وتھ انڈیا اینڈ وی وانٹ اے ریزولوشن آف آل دی ڈفرنٹ ایشوز انکلوڈنگ دا ایشو آف جموں اینڈ کشمیر. اینڈ جموں اینڈ کشمیر کے ریزولوشن پہ اگین ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ جو چیز ایکسیپٹیبل ہے کشمیریوں کو ہمیں بھی وہ ایکسیپٹیبل ہے. تو اس میں اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پروسیس شروع ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہو جائے گی جموں اینڈ کشمیر کی، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ ہمارا جو ہم نے جو ایک اعتراض کیا تھا کہ آپ نے جو یہ ایکشن لیا ہے یہ غلط تھا، تو وہ ریورس ہو جائے گا. تو اس کے بعد وی کین گیو دا سگنلز ٹو ہیو اے ڈائلاگ پروسیس اسٹارٹیڈ. اور اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں، جو کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے، ریلیجس ٹورزم جو ہے وہ بہت، اس میں ہمیں کچھ اور اقدامات لینے چاہیے. انفیکٹ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو کہ ہم یونیلیٹرلی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایگریمنٹ تو پہلے سے موجود ہے، تو اس میں کسی سے نیا ایگریمنٹ سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہہ دیں کہ جی ہم جو کٹاس راج کے لیے 100 ہندو یا 120 ہندو یا 140 ہندوز کو دیتے تھے، اس کی جگہ ہم 1000 کو دیں گے، وہاں پہ ڈیولپ بھی کر لیں. دے ول بی، یہ بہت زیادہ بہت اچھی ہولی سائٹس ہیں انڈیا ہندوز کے لیے پاکستان میں، اور وہ ان کو کر سکتے ہیں. اسی طرح پیپل ٹو پیپل اس کے لیے کہیں کہ ہم ویزا کو تھوڑا لبرلائز کر دیں. وہ ڈیوائڈیڈ فیملیز ابھی بھی تعلقات رکھتی ہیں، زیادہ آ سکیں جا سکیں. These steps can be taken which will have a salutary effect over the situation and relationship کو improve کریں گی. سر یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میکس لاٹ آف سینس اور پریکٹیکل بھی ہے کہ ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائیں، اور اس کے علاوہ وہ اقدامات جو ہم یونیلیٹرلی کر کے بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کے مائلیج لے سکتے ہیں. لیکن کیا انڈیا کی یہ جو اس وقت ہندوتوا کی جو سوچ رکھنے والے پارٹی ہے اس وقت پاور میں، وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی، اور وہ کیا اس کو کامیاب ہونے دے گی آپ کے خیال میں؟ ابھی میرے خیال میں وہ اس کو ریزسٹ کریں گے، دے وونٹ لائک اٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عوام کا بھی پریشر ہوتا ہے، لوگ موو کرنا چاہتے ہیں، آنا جانا چاہتے ہیں بہت زیادہ. ابھی دیکھیں نا، سکھ یاتری آ ہی رہے ہیں، ہندو یاتری بھی آ رہے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس کو بڑھا دیں گے، نہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم وہی 100 یا 125 آئیں گے، ٹھیک ہے، کم از کم ہم نے تو اپنی طرف سے آفر کر دیا. پبلک میں بھی اویئرنیس ہے، وہ لوگ سب دیکھتے ہیں چیزیں، تو اس میں آپ کی طرف سے تو یہ نہیں کہا جا سکے گا نا کہ یہ رخنا اڑا رہے ہیں. جی، تو اس میں ہماری طرف سے ایک جیسچر ہو گیا. جی، اور وہ ٹھیک ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ میں بھی لوگ آنا جانا چاہتے ہیں. ڈیوائڈیڈ فیملیز ہیں، ابھی بھی ان کے تعلقات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اگر آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اگریڈ سر، بالکل. کیونکہ یونیلیٹرل جیسچرز تو ہم بہت دفعہ دکھاتے رہے ہیں اوور دا لاسٹ واٹ ایور 20 odd years، اور وہ اس میں خاص طور پہ ہوتا ہے کہ ماہی گیروں کو ہم یونیلیٹری چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے بھی ہوتے ہیں، ہماروں کو وہ اتنا نہیں کرتے. ہم بڑے ایزی ان کی دیوالی پہ یا ہولی پہ ہم ان کو ایزیلی آن اور آن کر دیتے ہیں. تو وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک امپورٹنٹ افیکٹ تو ہوتا ہے. لیکن یہ زیادہ ہوگا کہ اگر آپ یہ اناؤنس کریں کہ جی کہ ٹھیک ہے ہم ان جگہوں پہ، یا کچھ جو نئے اگر آپ کے پاس سائٹس ہیں جہاں پہ آپ سیکورٹی کے ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے
کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے. جی جی سر یہ پچھلے کچھ عرصے سے انڈیا نے کافی ترقی کی ہے, معاشی ترقی بھی بہت ہوئی ہے, لیکن اس کا کوئی پازیٹیو جو اس کا امپیکٹ ہے وہ انڈو پاکستان ریلیشن شپ پہ نہیں ہوا کہ یہ بھی اسی لحاظ سے بہتری کی طرف جاتے ہیں. ٹریڈ جو ہے وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے ابھی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو نیو انڈیا ہے انڈر مودی, اس میں پہلے آپ نے فرمایا کہ کوئی ابھی اتنی ڈیولپمنٹ تو نہیں ہے لیکن پبلک کا پریشر ہوگا, تو یہ جو ایک کنٹری کو جیسے وہ طارق صاحب نے کہا جی کہ ان کے فارم منسٹر کہتے ہیں کہ جی ارریلیونٹ پاکستان ایز فار ایز انڈیا از کنسرن, تو اس سینیریو میں کیا کوئی بہتری کی گنجائش آپ دیکھتے ہیں دا نیکسٹ فیو ایئرس؟ دیکھیں ہم نے تو جس وقت ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے اٹس اے میوچول تھنگ, دونوں کی طرف سے وہ ہونا چاہیے. ہم اپنی طرف سے ایک جیسچر ہم نے کر دیا, اگر وہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتے تو ٹھیک, وی جسٹ بائیڈ اوور ٹائم. کوئی ایسی ہیونز آر ناٹ گوئنگ ٹو فال. ایک تو انڈیا پاکستان کی ٹریڈ ہے فار ایگزامپل, وہ دیر آر اے لاٹ آف اسٹڈیز کہ اتنا پوٹینشیل ہے, پر وہ اس کو ون شوڈ ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. ہاں میرے اپنے ذاتی خیال میں ہونی چاہیے, کیونکہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہوگی وہ بہت زیادہ انڈیا کے فیور میں ہوگی, اور وہ اس کے لیے پھر انڈینس کو ٹیمپٹیشن ہوگی کہ وہ کریں وہ ٹریڈ. ہمارے لیے وہ خراب چیز نہیں ہے اگر انڈیا کے ساتھ وہ ٹریڈ ان کے فیور میں, کیونکہ وہ امپورٹس جو ہم ابھی یورپین کنٹریز سے کرتے ہیں دے آر کاسٹلیئر دین واٹ وہی جو ہندوستان سے آئیں گی. فارماسیوٹیکل را مٹیریلز ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, تو وہ اس کے لیے ہمیں نقصان نہیں ہے. اس سے بیلنس انڈیا کے ہی فیور میں بہت زیادہ ہوگا. سر اسی بات کو میں اگر آگے بڑھاؤں, ہمارے ہاں نیوز پیپر میں, میڈیا میں, چیمبرز میں بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے, اوپن کیا جائے. اس سے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک لابی ہے جو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ پروموٹ کرنا چاہتی ہے, لیکن انڈیا میں ایسی لابی ہمیں اسٹرانگ نظر نہیں آتی, جبکہ انٹرسٹ انڈیا کا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کرے کیونکہ اس کا فائدہ زیادہ نہیں ہے انڈیا لیکن میں وہ اتنی پروناؤنس نہیں. انڈیا میں ہے. ان کے بیوپاری ذرا خاموش طبیعت کے اپنے پروفٹ کی طرف دیکھتے ہیں, کوائٹلی دیکھتے ہیں, ورنہ انڈیا کی طرف سے دیر واز اے ٹائم جب کہ آئی واز دیئر ایٹ دیٹ ٹائم دیر واز سو مچ انٹرسٹ ان انڈیا کہ انویسٹمنٹ ان پاکستان. I recall that Tata Group came in a big way to Pakistan. بلکہ ٹاٹا نے ایک وزٹ کیا تھا یہاں پہ, رتن ٹاٹا واز ہیڈنگ دا گروپ, اپنے 5 ڈائریکٹر کے ساتھ آئے تھے اور کوائٹلی آئے تھے. میڈیا کو بالکل پتہ نہیں چلا تھا, نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں. ہی کیم یہاں پہ شوکت عزیز صاحب سے ملاقات, باقیوں کے ساتھ, اور اس وقت میں نے زور لگایا تھا کہ ٹاٹا گروپ واز فلش وتھ منی اینڈ دے ور ویری کین آن انویسٹمنٹ ان پاکستان, اینڈ دیر آر لاٹس آف تھنگس that they wanted to do, and I was very excited about it also کہ یہ اگر ہو جائے تو بڑا اچھا رہے گا. یہ سارے جو ہوٹلز ہیں ان کو رینوویٹ کرانا, ان کا ہوٹلنگ بزنس بہت اسٹرانگ ہے. اس کے بعد وہ چلے گئے واپس. تو یہاں پہ جو ری ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ یار کچھ پہلے پیش رفت اگر سیاچن سر کریک پہ ہو, اس کے بعد یہ چیزیں چلے گی. تو پھر میں نے کہا کہ وہ پیش رفت کا میں نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ آپ اس پہ دیکھ لیں. اور وہ یہی ہوا کہ خاموشی ہوئی, ہماری طرف سے رسپانس نہیں ہوا, اور اس کے بعد ٹاٹاز ٹک دیئر منی اور وہ روور کا پلانٹ, لینڈ روور بھی خرید لی اور کچھ اور سارا کچھ وہ خرید کے وہ پیسہ انہوں نے وہاں پہ لگا دی. وہ سارا پاکستان میں لگانے کو تیار تھے. دیٹ واز دیئر پریفرنس. تو ان ایسی چیزوں پہ کچھ توجہ دینی چاہیے کہ بعض چیزیں ڈویبل ہیں, بعض چیزیں نہیں ہیں ڈویبل. مکیش امبانی وانٹیڈ ٹو بائی دی ICI کا جو فائبر سنتھیٹک فائبر کا پلانٹ تھا, تو میں نے کہا کہ سر کریک دلا دو تو پھر کروا سکتے ہیں تمہارے لیے, ورنہ نہیں. تو یہ پاکستان انڈیا کی بزنس کاؤنسل ہے, بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی اچھے لوگ ہیں اس میں,
جب ایک دفعہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے, لیٹ دیم ٹاک ٹو ایچ ادر اینڈ لیٹ اور بزنس پیپل, اور بزنس مین جو ہے اپنا نقصان نہیں دیکھتا, فائدہ ہی دیکھتا ہے, اس سے ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اگر ایک بزنس مین اچھی بزنس کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ تو پاکستان کا ہی فائدہ ہو رہا ہے نا. تو اس میں ہمیں اس لیول پہ ڈسکس کرنا اس میں سر جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو ہر کوئی کہتا ہے جی پہلے کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جی کہ کشمیر ایشو کو ذرا سائڈ لائن کر کے تو انڈیا پاکستان کی جو ٹریڈ ہے, اکنامک ریلیشن شپ ہے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے, یہ چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں؟ کشمیر کے ایشو پہ ہمیں فرم رہنا چاہیے. یہ ایشو جو ہے یہ ایک بڑا وائٹل ایشو ہے پاکستان کے لیے, لیکن اس کے حل کی اپروچز ڈفرینٹ ہیں. پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں ایک 4 پوائنٹ فارمولا اگر آپ کو یاد ہوگا وہ کیا تھا, which was a very sensible approach towards resolving the Kashmir issue, in the sense کہ چلیں فی الحال کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جس سے کہ کشمیری دونوں سائڈس کے ان کے لیے زندگی تھوڑی آسان ہو جائے, آنا جانا آسان ہو جائے, کراس ایل او سی ٹریڈ شروع ہو جائے, کراس ایل او سی موومنٹ ہو جائے, بڑا فریکوینٹ موومنٹ ہو جائے, اور اس کی اور فوجوں کی کمی کر دی جائے تاکہ جو ظلم ان خاص طور سے وہاں کشمیریوں پہ ہو رہا ہے وہ نہ ہو. تو یہ چیزیں بڑے صحیح اقدامات ہوں اگر اس طرح کے اقدامات لیے جائیں. کشمیر کے مسئلے کا حل کمپلیکیٹڈ ہے, وقت لگے گا اس کے اندر, لیکن حل سے پہلے اگر کشمیریوں کی زندگی آسان ہو جائے اور لائف ان کے لیے وہ اتنی ڈیفیکلٹ نہ ہو, اور وہ جو فوج ان کے انڈین فوج جو ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ظلم کر رہی ہے, اگر اس میں ریلیکسیشن ہو جائے تو بہت فرق پڑے گا, اور آہستہ آہستہ اٹ مے موو ٹورڈز سولوشن آف دا ایشو, مے بی 20 years from now or 30 years from now, but at least part of the process would be کہ کشمیریوں کے اوپر جو ظلم آج کل ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. سر یہ پھر بات ایک اسی لحاظ سے انڈو پاکستان جو ڈفرینسز ہیں, جو ہاسٹیلیٹیز ہیں, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ریجنل اینڈ سب ریجنل کوآپریشن پہ بھی بہت نیگیٹو آ رہا ہے. سارک جو ہے بالکل آلموسٹ سارک تو انہوں نے نان ایگزسٹنس ہو چکا ہے. اس طرح پاکستان کے ریلیشن جو ہیں ود ادر ریجنل کنٹریز وہ بھی اتنے ہائی اینڈ پہ نہیں جا رہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کا فیوچر؟ یہ پاکستان کے ریلیشنز باقی سارے ساؤتھ ایشین کنٹریز سے تو بہت اچھے ہیں. جیسے بنگلہ دیش کے ساتھ وہ ریلیشن شپ نہیں ہے ان کے, نہیں تو بنگلہ دیش اس کی وجوہات وہ انڈیا نہیں ہے, اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. کچھ کہا جاتا ہے کہ جب تک مودی صاحب اس کو اوکے نہیں کریں گے وہ پی ایم صاحب ادھر نہیں آئیں گے. ایسا نہیں ہے. نہیں, اس کی میں آپ ہسٹری کی طرف چلے جائیں. آئی تھنک عوامی لیگ کی گورنمنٹ جو ہے اٹس اے پیتھولوجیکل تھنگ فار دیم. بہرحال وہ اس نے پھر سے الیکشن جیت لیا ہے, لیکن ہمارے باقی ریلیشنز بالکل ٹھیک ہیں, باقی سارے ممالک کے ساتھ ٹھیک ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ ہم اپنا دیکھیں ریلیشنز میں آج کل سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ تو ٹریڈ ہے نا, اکنامک. جی بالکل. What do we have to sell? We have nothing. ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے چیزیں کیا ہیں؟ اب میرے اپنے ذاتی خیال میں وقت آ گیا ہے جہاں ہم باہر کی طرف دیکھنے کی جگہ ذرا اپنی ساری اٹینشن پاکستان کی طرف رکھیں اور دیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہم نے ایک زمانہ تھا جب آپ کی 6% ریٹ آف گروتھ تھی, جاپان کے بعد یو آر دی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی. ایک 60 آپ کو یاد ہوگا فرسٹ 5 year پلان اور سیکنڈ 5 year پلان جب سکسیزفلی لانچ کمپلیٹ ہوئے تھے, اس کے بعد ایک رپورٹ آئی تھی کہ 65-85 20 year پرسپیکٹو پلان, اور اس میں تھا کہ وہ جو ہے پاکستان ول بی سیلف سفیشینٹ in everything by 85. And I had just joined government service at that time, not the foreign service, and I just thought, why 20 years? We should be able to do it even sooner than 20 years. اس وقت کے حالات دیکھیں, آج کے حالات دیکھیں, ریٹ آف گروتھ دیکھیں, آج کو وہ دیکھیں, آپ کی کرنسی کی اسٹرینتھ اس وقت کی دیکھیں, آج کی دیکھیں. تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف انٹرسپیکشن ریکوائرڈ بائی اس ٹو look inside and see what can we do to improve things. آپ کی اکنامک حالات امپروو ہوں گے, آپ کی پروڈکشن بڑھے گی, آپ کی فیکٹریز کی پروڈکشن بڑھے گی, تو اس کے بعد پھر آگے مارکیٹس آر دیئر. آئی ایم شیور
businessmen will be able to do their bit, but there's something fundamentally wrong. آپ دیکھیں نا, یعنی شرم آتی ہے سوچتے ہوئے کہ جتنا وی آر ڈپینڈنٹ آن, ادھر سے پیسے مانگے اور پھر بڑی فخر سے بیان کرتے ہیں کہ جی وہ 2 بلین رول اوور ہو گیا, 1 بلین رول اوور ہو گیا, ادھر سے اسسٹنٹس آ گئی. وائی آر وی ڈوئنگ دیٹ؟ سر اب اس سے ریلیٹڈ اب یہ انڈین سائڈ سے بہت دے ٹیک پرائڈ کہ انہوں نے پچھلے 15-20 سال میں فارن پالیسی فرنٹ پہ بڑی اچیومنٹس لی ہیں. یو ایس کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ بہت امپروو ہوئی, چائنا کے ساتھ بھی ہے ڈسپائٹ ڈفرینسز, ان کی ٹریڈ بڑی اچھی ہے, رشیا کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بڑی اچھی ہے, اور جو امریکہ کے ساتھ جو مودی صاحب کا لاسٹ وزٹ تھا جون جولائی میں, اس میں بہت اچیومنٹ ہوئی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ انڈیا ہیز دا کیپیسٹی ٹو مینٹین ریلیشن شپ ود آل دا سپر پاورس while maintaining its strategic autonomy. How do you see future of Indian, relationship with the US as well as other, major powers? India is going places. انڈیا کے نے اپنی اکانومی اتنی اسٹرانگ کر لی ہے اور آگے جتنی بھی پروجیکشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ بہتر ہوتی جائے گی. تو اینڈ اٹ از دی اکانومی. سر بہت بہت شکریہ, آپ کے ساتھ بڑی سیر حاصل گفتگو رہی. اگرچہ ریاض بخاری صاحب نے مجھے بولنے نہیں دیا, لیکن اس کے باوجود ہی ہیز آسکڈ آل دا رائٹ کویسچنس. تو بہت آپ کا شکریہ کہ آپ سر آئے اور اپنے ایکسپیرینسز اور اپنے انسائٹ شیئر کی, جو کہ ہمارے لیے ریئلی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی بات سے ہم ایگری کرتے ہیں کہ کسی بھی اور ملک کے ساتھ, کسی ادارے کے ساتھ, IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, امریکہ ہے, چائنا ہے, کسی آپ کو پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر اگر ہوگا تو پھر آپ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے بات کرتے ہیں. وہ ہاؤس ان آرڈر ہمیں لانے کے لیے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اپنے سوشل انڈیکیٹرز کو اور جو ہمارے اندر ایک ہجان اور بے چینی ہے اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ ہمیں جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اور جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں ان میں جینون ریسرچ کی ضرورت ہے, اور وہ کوائٹ ریسرچرز ہوں جو یہ ریسرچ کریں کہ جی انڈیا کے ساتھ آپ کیسے حالات اپنے اچھے کر سکتے ہیں, آل دیٹ. اور یونیورسٹیز میں یہ ہونا چاہیے. وہ مجھے لگتا ہے جیسے آہستہ آہستہ وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے. جو ہمارے پہلے لوگ تھے جو انڈیا کو سمجھتے تھے, جیسے ریاض کھوکر صاحب تھے, انفارچونیٹلی از نو مور. تو آپ کا ایک اس لحاظ سے آپ کے جو لوگ سمجھتے تھے اور آپ کو ایڈوائز کر سکتے تھے وہ آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں, اور آگے آپ کے پاس وہ ٹیلنٹ کم ہے. تو میرا اس ٹیلنٹ کو بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ کی جو ایک انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ سر. وی وش یو بیسٹ آف لک.